حمیرہ اصغر کی موت کا معاملہ، جی جن کی لاش کراچی میں ان کے فلیٹ سے تقریباً 9 مہینے بعد ملی ہے۔ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں، اخباری خبریں ہیں، ان کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ حقائق کیا ہیں، تفتیش کہاں تک پہنچی اور کون سے سوالات ابھی باقی ہیں۔ تو آئیے اس معاملے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ اس کیس کے کئی پہلو سامنے لاتے ہیں، جیسے لاش کی حالت جو بہت خراب تھی، پھر پولیس کی ابتدائی کارروائی، اور اس کے بعد تفصیلی فورینزک تحقیقات کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ رشتہ داروں کے بیانات بھی ہیں جو ان کی آپ کہہ سکتی ہیں تنہائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جو تفتیش چل رہی ہے اس میں مختلف امکانات زیر غور ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان سب معلومات کو جوڑ کر سمجھیں کہ اب تک کیا پتہ چلا ہے اور اصل کہانی کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ لاش کی حالت اور اس کا ملنے کا وقت ہے۔ 9 مہینے، جی یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ لاش مکمل طور پر گل چکی تھی، صرف ہڈیاں باقی تھیں۔ جی ہاں، ڈھانچہ ہی تھا۔ اور پولیس کو بھی تب پتہ چلا جب پڑوسیوں نے شدید بدبو کی شکایت کی۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ ایک شہر میں، اتنی آبادی والے علاقے میں، کوئی اتنے عرصے تک کیسے کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو ہے۔ پولیس کی جو پہلی رائے تھی اور جو بعد میں کارروائی ہوئی، اس میں تھوڑا فرق نظر آتا ہے۔ اچھا، شروع میں جب دروازہ توڑا گیا، لاش ملی، تو بظاہر کوئی جرم کے نشان جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو یا زخم ہو وہ نظر نہیں آئے۔ شاید اسی لیے شروع میں کہا گیا کہ یہ طبعی موت ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اتنے عرصے بعد موت کی اصل وجہ جاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پھر فورینزک ٹیم کو بلایا گیا۔ یہ وہ ماہرین ہوتے ہیں جو جائے وقوع سے بہت باریک ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، جیسے بال، کپڑے کا کوئی ریشہ، یا اگر کوئی زہر وغیرہ استعمال ہوا ہو تو اس کے نشانات۔ تو یہ فورینسک شواہد اب بہت اہم ہونے ہیں نا؟ بالکل بالکل۔ فورینزک ٹیم نے نمونے تو لے لیے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ سے شناخت کی یوں سمجھے حتمی تصدیق ہو جائے گی۔ اگرچہ ابتدائی شناخت تو ہو گئی ہے، لیکن سب سے اہم پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، یعنی جسم کا جو تفصیلی طبی معائنہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ موت کی وجہ کیا تھی۔ کوئی بیماری تھی، کوئی دوا یا زہر کا اثر تھا، یا کوئی اور بات۔ وقت گزرنے سے ثبوت کمزور تو ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل کی جو فورینزک ٹیکنیکیں ہیں وہ پھر بھی اہم سراغ دے سکتی ہیں۔ اور حمیرہ اصغر کی اپنی زندگی کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ رشتہ داروں نے کیا بتایا؟ ذرائع تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا رابطہ لوگوں سے کم تھا۔ جی ہاں، رشتہ داروں سے جو بات ہوئی اس کے مطابق حمیرہ کافی عرصے سے رابطے میں نہیں تھیں۔ وہ زیادہ تر اکیلی ہی رہتی تھیں اور ان کا سوشل سرکل بہت محدود تھا۔ کچھ جگہوں پر ان کے ممکنہ ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کا بھی ذکر ہے۔ یہ باتیں نہ صرف معاملے کو ایک آپ کہیں انسانی پہلو دیتی ہیں، افسوسناک پہلو، بلکہ شاید اس سوال کا جواب بھی کہ ان کی غیر موجودگی کا پتہ اتنی دیر سے کیوں چلا۔ شہری تنہائی کا مسئلہ واقعی بڑھ رہا ہے۔ جی، یہ کیس اس کی ایک بہت شدید مثال لگتا ہے۔ اچھا، اس دوران غیر مصدقہ باتیں اور کیا سرائیاں تو چل رہی ہوں گی لازماً۔ ہاں بالکل، پولیس نے تو ابھی تک کسی پر شک ظاہر نہیں کیا، نہ کوئی حتمی بات کہی ہے، لیکن ظاہر ہے لوگوں میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے کیا کوئی اور ملوث ہو سکتا ہے؟ کوئی مالی معاملہ تھا؟ کیا صحت کے مسائل اتنے زیادہ تھے؟ یا یہ خودکشی تھی؟ تفتیش کرنے والے ان تمام پہلوؤں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آخری بار انہیں کب دیکھا گیا، کون ملنے آیا تھا۔ ان کا موبائل فون ریکارڈ بھی بہت اہم ہو سکتا ہے۔ تو ان سب تفصیلات کو اگر دیکھیں تو ابھی تفتیش کس سٹیج پر ہے؟ کیا کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ لگ رہا ہے؟ ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق پولیس نے اسے باضابطہ طور پر قتل نہیں کہا ہے، کیونکہ کوئی براہ راست ثبوت نہیں ملا۔ اچھا، لیکن کیس بند نہیں ہوا ہے، بالکل نہیں۔ تفتیش جاری ہے، اور اس کا جو حتمی رخ ہوگا وہ پوسٹ مارٹم اور فورینزک رپورٹس کے نتائج پر منحصر ہوگا۔ یعنی اگر ان رپورٹس میں کوئی غیر طبعی وجہ جیسے زہر یا چوٹ کے نشان ملتے ہیں تو پھر تفتیش کی سمت بالکل بدل جائے گی، اور اگر رپورٹ کہتی ہے کہ یہ طبی موت تھی یا خودکشی، تو پھر معاملہ اسی طرح آگے بڑھے گا۔ تو مطلب ابھی تک سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ موت ہوئی کیسے؟ صحیح کہا، بالکل۔ خلاصہ یہی ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت کا معاملہ بہت سے سوالوں میں گھرا ہوا ہے۔ اتنے عرصے بعد لاش کا ملنا، شروع میں وجہ کا واضح نہ ہونا، ان کی تنہائی کی باتیں، یہ سب مل کر اسے ایک پیچیدہ کیس بناتے ہیں۔ حتمی جواب تو فورینزک سائنس اور مکمل تفتیش کے بعد ہی ملے گا، جو بتائے گا کہ یہ قدرتی موت تھی، خودکشی تھی، یا کوئی جرم تھا۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ واقعہ ہماری شہری زندگی، ہماری لاتعلقی پر بھی ایک سوال ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مہینوں غائب رہے اور کسی کو خبر تک نہ ہو؟ اور دوسرا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ثبوت کیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز تفتیش کو کتنا مشکل بنا دیتی ہے، خاص طور پر جب سچائی جاننے کے لیے بہت باریک تفصیلات چاہیے۔